ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة أن يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 3 جمعہ سے آپ کے سامنے قربانی کی تاریخ اور اس کے فضائل اور اس سے متعلق بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا ہے. آج کے اس جمعے میں خاص طور سے قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. چونکہ اب وقت نہیں رہا ہے، اتوار کے دن 10ویں ذی الحجہ ہے اور اسی دن عید الاضحیٰ کی نماز ہونی ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے چند مسائل کو آپ ذہن کے اندر محفوظ رکھیں اور اس ذی الحجہ کی جو بہت ساری خصوصیات ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں بہت سارے فضائل اور مسائل مذکور ہیں. ذی الحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے، یعنی چاند جب نکلتا ہے قربانی کا، پھر عید الاضحیٰ کے نماز ہونے تک، پھر اس کے بعد کئی دن ایام تشریق کے رہ جاتے ہیں، تو قربانی کے دن سے پہلے، عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے جو 10 دن بیچ میں ہوتے ہیں، یہ بہت ہی فضائل کے اہمیت کے حامل ہیں. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ فجر، والفجر ولیال عشر. ولیال عشر کا معنی ہے 10 راتوں کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، حضرات مفسرین کرام نے اس 10 رات سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. اس مہینے کے جو شروع کے 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں، یہی مراد ہیں. اور ان دنوں کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے. ان دنوں میں روزے رکھنے کے بہت سی فضیلت آئی ہے. حدیث کے اندر موجود ہے جو ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک روزے کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. خاص طور سے جو یوم ترویہ، یوم عرفہ جس کو بولتے ہیں، یعنی 9ویں تاریخ جو کل آ رہی ہے، اس کے بارے میں پڑھا کتابوں میں کہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
ان کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو۔ چونکہ یوم عرفہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے عرفہ کے میدان میں حاضر ہونا۔ عرفات ایک بہت بڑے میدان کا نام ہے۔ حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کے دن صبح کے وقت سے لے کر شام کے وقت تک اسی میدان میں رہتے ہیں اور وہیں پر ظہر عصر پڑھتے ہیں، تو اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک ہی حج کیے ہیں اور صاحب ثروت لوگوں پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کیے ہیں، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رہنے کی فرصت نہیں ملی ہے۔ اس حج کے دوران میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو مکہ سے عرفات میں آ گئے تھے اور تمام حجاج کرام وہاں سے 9ویں تاریخ کو سب کے سب وہاں موجود ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں، تو اس سال جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ حاجی شریک تھے، جو تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ اسی میدان میں، اسی عرفہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے مذہب اسلام سے میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ یعنی عرفہ کے دن میں یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس لیے ایک یہودی نے کہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر ہمارے مذہب میں وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن پوری دنیا میں جشن مناتے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور میں اپنی نعمت کو تم پر میں نے پوری کر دی اور تمہارے مذہب اسلام سے میں خوش ہو گیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے مذہب سے میں خوش ہو گیا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، حضرت عمر فاروق نے ان کو جواب دیا کہ تم کیا جشن کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا جشن دیکھو، دنیا کے مختلف گوشے سے، دنیا کے مختلف ممالک سے، دنیا میں جتنے ملک ہیں سب ملک سے حجاج کرام مکہ میں تشریف لاتے ہیں، اور اس دن جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وہ تمام کے تمام حاجی اور جس جگہ نازل ہوئی تھی تمام حجاج کرام اس دن اسی میدان میں اسی مقام میں موجود ہوتے ہیں۔ سعودی کے اعتبار سے عرفہ کا دن آج ہی کا دن ہے، چونکہ وہاں ایک دن پہلے چاند نکلتا ہے، تو آج جتنے حاجی پوری دنیا سے گئے ہوئے ہیں 25 لاکھ حجاج کرام، تو تمام کے تمام حاجی آج عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ آج ان لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، ایک تو جمعہ کا دن ہے، دوسرا عرفہ کا دن ہے،
قربانی کا موسم بالکل قریب ہے اور آج تمام حجاج کرام وہاں موجود ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں آج وہ۔ تو یہ آیت کریمہ گویا کہ سعودی کے اعتبار سے آج ہی کی دن نازل ہوئی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم کے 6 پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ خیر، میں تو قربانی کے مسائل سے متعلق آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں بہت ہی مبارک ہیں۔ خاص طور سے ہمارے یہاں کے اعتبار سے کل 9 ذی الحجہ ہے، کل کے بعد پرسوں یعنی سنڈے کے دن، اتوار کے دن قربانی ہے، تو کل کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کل جو انسان روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے پچھلے چھوٹے تمام گناہ اور اگلے سال کے تمام چھوٹے گناہ اس کے کل معاف کر دیے جائیں گے جو کل انسان روزہ رکھے گا۔ ویسے تو 10 دن روزہ رکھنا ثواب کے حامل ہے۔ الحمدللہ میں نے پچھلے سال بھی تمام روزے رکھے تھے 10 کے 10 اور اب بھی رکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی تم یہ سوچنے لگے مولوی صاحب رکھتے کہ نہیں رکھتے، ہم رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں بھائی ہم رکھتے ہیں، اس لیے آپ سے بھی کہا جا رہا ہے اور قرآن کریم کا اور حدیث کا حکم بھی ہے، اس لیے آپ تک بات پہنچائی جا رہی ہے۔ تو کل کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق کل سے شروع ہوگا، کل فجر سے، یعنی 9 تاریخ کے فجر سے لے کر کے 13ویں تاریخ کے عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے تمام نمازی لوگ پڑھیں گے۔ نماز چاہے آپ اکیلے تنہائی میں کہیں بھی پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کھیت میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، یہاں مسجد میں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، یا گھر میں عورتیں نماز اکیلی پڑھتی ہیں وہ پڑھیں، ہر مسلمان مرد و عورت پر تکبیر تشریق فرض نماز کے بعد 9 تاریخ کی صبح فجر سے لے کر کے 13ویں تاریخ کے عصر تک پڑھنا ضروری ہے۔ مرد حضرات تو اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے یعنی زور سے پڑھیں گے، اور عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو اس تکبیر تشریق کو وہ عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے وہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، سیکھیے، سمجھیے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے تکبیر تشریق۔ ایک مرتبہ آپ سب میرے ساتھ بولیے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ اور بولیے تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کل فجر کے نماز سے لے کر کے اس کے بعد 13ویں تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، اور عورتیں اپنے گھر کے اندر فرض نماز کے بعد آہستہ آواز سے اس تکبیر تشریق کو پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ عیدگاہ کے اندر جائیں گے تو اپنے گھر سے عیدگاہ تک اسی تکبیر تشریق کو زور زور سے پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور جب وہاں سے واپس آئیں گے اپنے گھر تک تو اس تکبیر تشریق کو زور زور سے پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ عید الاضحیٰ جو ابھی ہمارے سامنے عید ہے اس میں، اور وہ جو عید رمضان کے بعد آتا ہے اس میں تو آہستہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور آہستہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں، لیکن اس عید میں یعنی بقر عید میں اس تکبیر تشریق کو زور سے پڑھتے ہوئے جائیں گے اور زور سے پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ یہ جو تکبیر تشریق کا مسئلہ ہو گیا۔ اب اگلی بات ہے قربانی سے متعلق۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو،
یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کوئی بھی سامان اس کے پاس ہو، نقد پیسے ہوں یا زمین جائیداد ہوں یا گھر میں رکھے ہوئے اور بھی ایسی چیزیں ہوں جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ لیکن جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ بھی کرنا چاہے تو اس کو بھی قربانی کرنا چاہیے، اس میں بہت ثواب ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا، حدیث کے اندر ہے بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ قربانی کا جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں اس کو 1 نیکیاں ملتی ہے۔ اگر ایک جانور کے بدن میں 1 کروڑ بال ہے تو اس انسان کو، اس قربانی کرنے والے کو 1 کروڑ ثواب ملے گا، 1 کروڑ ثواب ملے، جتنے بال ہوں۔ ایک اندازہ کہا میں نے، 10 کروڑ بھی بال ہو سکتا ہے اس کے اندر، 100 کروڑ بھی بال اس کے اندر ہو سکتا ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک بیل کے بدن میں کتنے بال ہوں گے، دنیا کا کوئی بھی کمپیوٹر، کوئی سائنسداں اس کو گن نہیں سکتا ہے کہ کتنے بال اس کے اندر ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا اکاؤنٹ ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ایک بیل کے بال بدن میں، ایک جانور کے بدن میں کتنے بال ہوتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہر بال کے بدلے میں اس کو 1 نیکیاں ملتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ جو انسان قربانی کرتا ہے، کل قیامت کے دن قربانی کا جانور سواری بن کر کے ان کے سامنے آ گیا، اور اس سواری پر قربانی کرنے والوں کو سوار کر کے پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ جہنم کے اوپر جو ایک برج ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے دنیا کے اندر قربانی دیا ہے، اس کو اسی قربانی کے جانور کے اوپر بٹھا کر کے اس پل کے اوپر سے بجلی کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو گزار دے گا۔ اور قربانی کا وہ جانور جو دنیا کے اندر آپ نے قربانی کے لیے سے دیا ہے، وہ جانور اپنے کھروں کو لے کر کے، اپنے بالوں کو لے کر کے، اپنے پورے جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ جانور کہے گا، اے اللہ، اس نے تیرے راستے میں تیرے کہنے پر تیرے نبی کی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے مجھے ذبح کیا تھا۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ اس انسان کو بخش دیجئے، اے اللہ اس انسان کو معاف کر دیجئے، اے اللہ اس انسان کو جنت کی طرف بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ جانور کی بات کو بھی سنے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے جو انسان قربانی دیتا ہے وہ دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کے طرح طرح کی الجھنوں سے وہ انسان ایک طرح سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کی مصیبتوں کو اس قربانی کی برکت سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو قربانی کی بہت فضیلت آئی ہیں، اور جو انسان صاحب استطاعت ہے، قربانی کرنے کے قابل ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا مَن وَجَدَ سَاعَةً لِأَن يُضَحِّيَ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ وہ انسان جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے، اتنے مال ہے کہ قربانی دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں، ایک بکرا ذبح کر سکتا ہے یا ایک حصہ بڑے جانور میں لے سکتا ہے، پھر بھی وہ انسان قربانی نہیں کرتا ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں نبی نے فرمایا فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ میرا ہے؟ نہیں، کس کا ہے؟ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان قربانی کر سکتا ہے، طاقت ہے اس کے اندر، پیسے ہے اس کے پاس، پھر بھی نہیں کرتا قربانی وہ انسان، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا انسان ہماری عیدگاہ تک نہ آئے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے ذریعے سے
ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے رکھا ہے، اس سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ گئے ہیں اور 10 سال تک آپ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں، تو 10 سال تک لگاتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے ہیں۔ 10 سال تک، جب تک آپ کی حیات رہی ہے، اس 10 سال کے اندر آپ قربانی ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ اور آخر عمر میں آئے جو آپ کا آخری قربانی تھا، اس قربانی میں 100 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے ہیں۔ تو قربانی کی بہت فضیلت بھی ہے، اور نہ کرنے والوں کے لیے حدیث کے اندر بہت ساری وعید بھی ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قربانی کی جانور کا دیا جائے تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ آپ قربانی کے لیے گائے اور بیل، اس طرح بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، اس طرح بھیڑ، بھیڑی، یہ جو جانور جس کا نام لیا آپ کا میں نے، اس کو قربان میں دے سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں جیسے کہ اونٹ ہے، اس طرح سے بیل ہے، بھینس ہے، ان جانوروں میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 حصے اس میں ہو سکتے ہیں، 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی مل کر کے ایک بیل ذبح کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹا جانور دینا چاہے تو چھوٹے جانور میں صرف ایک ہی آدمی قربانی دے سکتا ہے، جیسے کہ بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، ان جانوروں میں صرف ایک جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا۔ بڑے میں 7 آدمی، چھوٹے میں ایک آدمی، صرف یہ جانور قربانی کے ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی قربانی دینا چاہے وہ، یا اس کے علاوہ جو نہ دے وہ بھی، تمام کے لیے مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے چاند نکلنے کے بعد سے لے کر، جب قربانی کا چاند نظر آ گیا اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال کو نہ کاٹے، بدن کا کوئی بھی بال نہ کاٹے، اس طرح ناخن نہ کاٹے اس 10 دن کے اندر، اس طرح کوئی کھال نہ اکھاڑے، یہ تمام چیزیں کاٹنا اس 10 دن کے اندر منع ہے۔ کوئی نہ کاٹے، کوئی نہ کاٹے۔ بعض لوگ بہترین سیب بنا کر کے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، جن کو معلوم نہیں ہے اب تو معلوم ہو گیا، آئندہ بھی اس مسئلے کو یاد رکھنا، قربانی کے چاند نکلنے سے لے کر کے قربانی دینے تک، یعنی 10 تاریخ تک، اس 10 دن کے اندر بال کاٹنا منع ہے، ناخن کترنا منع ہے، اس طرح کھال کیسے اکھاڑنا منع ہے۔ ان چیزوں کو آپ ان 10 دن کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ 10 دن جی، چاند کے نکلنے سے لے کر کے قربانی کے دینے تک نہیں۔ جس کو معلوم نہیں پوچھ سکتا، بے دڑک پوچھ سکتا ہے، ہم بتانے ہی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ تو مسئلے ہیں۔ نہیں، بقرعید 4 دن نہیں، 10 دن ہے۔ سنو 10 دن ہے۔ یہ جو بال کا مسئلہ ہے، کھال کا 10 دن ہے۔ 10 دن میں آپ کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ 10 دن بعد قربانی کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، 10ویں تک شروع ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اب قربانی کئے دن کریں گے آپ؟ تو قربانی 10ویں ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11ویں کو بھی کر سکتے ہیں، 12ویں کے عصر تک، شام تک کر سکتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اور میں جو تکبیر تشریق آپ کو بتلایا تو اس کو 1 دن اور آگے بڑھا کے لے جائیں گے، 13ویں کے عصر تک، 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک اس تکبیر تشریق کو پڑھیں گے۔ لیکن قربانی کے دن 3 دن ہیں، 10، 11، 12، ان 3 دن کے اندر قربانی کر سکتے ہیں۔ جو بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی میں جانور ہیں وہ کم از کم چھوٹے جانوروں میں، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ میں کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ 1 سال سے کم میں آپ بکرا قربان نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بھیڑ ایسا ہے، دمبا ایسا ہے تو 6 مہینے کا، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ 1 سال کا ہے، بعض دفعہ کھانا پینا اچھا ہوتا ہے تو دیکھنے میں بعد 1 سال کا لگتا ہے، دمبا، بھیڑ، یہ بکری نہیں، بکرا نہیں، اگر وہ 1 سال کا ہے تو 6 مہینے کا، دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہے
تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیل یا بھینس ذبح کرنا چاہے قربانی کے جانوروں میں تو وہ کم از کم 2 سال کا ہونا چاہیے۔ بیل اور بھینس میں کم از کم 2 سال کا یا اس سے زائد، اس سے کم میں قربانی اس کی درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اونٹ قربان کرنا چاہے تو اس کے لیے کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کے مسائل 5 سال کے ہیں، تو جو آدمی اونٹ قربان کرتا ہے تو کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اور قربانی کا جانور اچھا بہترین ہونا چاہیے، وہ لنگڑا نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو اور اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، 1/4 سے زائد۔ اگر کوئی جانور کا کان کٹا ہوا ہے، اس کان کو ناپ کر کے 4 حصے کریں گے، اور 4/4 جو حصہ ہے اس سے زیادہ تھوڑا اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اس کے پورے جسم کے بارے میں ہے، اس لیے موٹا تازہ بہترین جانور دیکھ کر کے انسان کو قربان کرنا چاہیے، چونکہ ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ جو انسان قربانی کرتا ہے اور اس قربانی کے جانور کو قربانی کر کے لٹاتا ہے، جب اس پر چھری چلتی ہے اس کا جو خون کا قطرہ نیچے ٹپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خون کے قطرے کے نیچے ٹپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ کون انسان ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خالص اللہ کی نیت سے، گوشت کھانے کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ جو قربانی کرتا ہے اس کو یہ ساری فضیلتیں ملتی ہے، سارے ثواب اس کو ملتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ ان حلال جانوروں میں بھی، ان حلال جو جانور ذبح کرنے قربانی میں، ان میں 7 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جانور کا خون حرام ہے۔ جانور کا جو خون ہے قرآن کے اندر 2-3 جگہ مذکور ہے کہ خون بالکل حرام ہے، کہ کسی کا بھی خون ہو، سمجھے۔ اور وہ جو خون بعد میں جسم میں چڑھایا جاتا ہے وہ تو مجبوری کی وجہ سے، ایک آدمی کی جان جا رہی ہے خون کے بغیر تو اس کے جان کو بچانے کے لیے خون دیتے ہیں، وہ تو درست ہے۔ اس کے علاوہ بلا ہوئے خون کو پینا، خون کو استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خون اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ بہانے کے لیے اس کو بہا دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانوروں میں بعض دفعہ کہیں کہ خون جم جاتا ہے، وہ گلٹی سا ہو جاتا ہے، یہاں جم گیا، یہاں جم گیا، یہاں جم گیا، گلٹی سا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کا مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسی جانور کا شرمگاہ، چاہے وہ جانور مذکر ہو یا مؤنث ہو، جینس ہو یا لیڈیز ہو، ان دونوں کا جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خاص انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کی فضیلت پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتایا، بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو مسئلے ہیں باریک باریک قربانی کے بارے میں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایسی قربانی کے جانور کے قربانی کرنے کے بعد اس کا جو کھال ہے، پہلی بات تو قربانی اس انداز سے آپ کریں گے کہ قربانی کرنے کے وقت جانور کا جو چہرے کا حصہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، وہ پچھم طرف ہونا چاہیے، اور جو چھری اس کے اوپر چلائیں آپ، چھری تیز ہونا چاہیے تاکہ کاٹنے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، جلد سے اس کو کاٹ دیں تاکہ تڑپنے کا موقع نہ ملے۔ تو اس کے کھال کا مسئلہ بتلا رہا تھا۔ اگر قربانی کا جو کھال ہے جانور کا، اگر آپ کھال کو اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اس کا مسلح بنانا چاہے تو مسلح بنا سکتا ہے، یا اس کو پانی کا رکھنے کا ڈول بنانا چاہے، بکیٹ بنانا چاہے تو بھی بنا سکتا ہے۔ اور کوئی آدمی اس کو بیچ دے تو بیچنے کے بعد اس سے جو پیسے آئیں گے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پیسے کو غریبوں میں، غربا میں، مسجد میں نہیں، مدرسے میں
مسجد میں دے سکتے ہیں، مدرسے میں اس کھال کے پیسے کو دے سکتے ہیں، اور غریب و محتاج کو، ناداروں کو اس کے پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن کھال کو بیچ کر کے اس کا پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے پیسے کے مستحق وہ لوگ ہیں جو لوگ صدقۃ الفطر کے مستحق ہیں، یہ مسئلہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل میں جتنے مسئلے بیان ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کو بھی کوئی شک و شبہ کسی مسئلے میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلے بہت باریک باریک ہوتے ہیں، انسان کو سوچنے سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ انسان کے اس کو سمجھے اور برتے تو اس کا بہت فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ آپ کے بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانی سب دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ اور آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ جانور جس کو آپ نے ذبح کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس جانور کے ذریعے سے آپ کا بیڑا پار لگائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عید الاضحیٰ کے اندر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو لوگ جانور خرید چکے ہیں بہت قابل مبارک، جو نہ خریدے وہ بھی ضرور قربانی کریں بھائی، ضرور قربانی کریں۔ ایک بکرا 8,000 10,000 تک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے نجی کاموں میں، پرسنل کاموں میں بہت سے لوگ بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، کئی لاکھ کا خرچہ ہو جاتا ہے، ایک مکان بنانے میں کتنے پیسے خرچہ ہو جاتے ہیں، ایک زمین خرید میں کتنے پیسے خرچہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے راستے میں ہم اس قربانی کو خرید کے قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر وہ گوشت کس کام کا ہے؟ گوشت اللہ لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ تو وہ تو صرف اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت پہنچتا، تمہارا ارادہ کیا ہے۔ لیکن اللہ نے قربانی کرنے کے لیے کہا ہے تو قربانی کرنا۔ اور گوشت کو کیا کریں گے؟ گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اتنے لوگ ہیں کہ ان تمام گوشتوں کو کھا سکتے ہیں تو آپ تمام گھر والے مل کے کھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اصل مستحب طریقہ یہ ہے اس گوشت کا 3 حصہ کر لیں۔ ایک حصہ آپ خود کھائیں، گھر والے کھائیں، ایک حصہ اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسیوں کو اس کو لے کر کے دیں، اور ایک حصہ وہ غریب محتاج جو قربانی دینے کے لائق نہیں ہیں اس کو لے کر کے دیں، وہ آپ کے گوشت کو کھا سکتا ہے، دے سکتے ہیں۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ ورنہ اگر آپ پورے گوشت کو گھر میں رکھنا چاہیں، فریج میں رکھنا چاہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت میں گنجائش